بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلیج لائف ود مدثر امیر کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ مدثر امیر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، پچھلی 3-4 ویڈیوز میں ہم نے گندم کی کٹائی، گائی اور دانوں کی سٹوریج کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی، آپ تک ویڈیو پہنچائیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے جو حضرات ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کو شیئر بھی لازمی کریں تاکہ یہ جو معلومات ہیں تمام حضرات تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ عشر کے بارے میں ہے۔ ہم جو پیداوار حاصل کرتے ہیں، جو گندم ہمارے ہاں آتی ہے، اس پہ جو عشر لاگو ہوتا ہے اس کے متعلق آپ کو انفارمیشن دیں گے مکمل طور پر۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد صدیق پریاڑ صاحب، جو ایک علمی شخصیت ہیں اور ان کا اس فیلڈ میں بھی ایک مقام ہے۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ عشر کیا ہے، اس کو واضح کریں۔ سر، عشر کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ جی ہاں، نفع کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ اسے بالعموم عشر کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ پیداوار کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ 10ویں حصہ کی وجہ سے اسے لفظ عشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جی صحیح ہو گیا۔ دوسرا سوال ذرا میرا جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پیداوار کا 10واں حصہ جو ہے وہ عشر کہلاتا ہے، مگر ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ 10واں حصہ ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ 10واں حصہ اس لیے دیا جاتا ہے چونکہ جو زمینیں جن کو قدرتی پانی پر سیراب کیا جاتا ہے اس کا عشر، اس کی زکوٰۃ اس کا 10واں حصہ ہوگا۔ فار ایگزامپل، ایک زمین سے گندم جو حاصل ہوئی ہے اس کی مقدار 100 من ہے، تو زمیندار کاشتکار 10واں حصہ اس کا عشر ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ زمین قدرتی پانی پر سے سیراب نہیں ہوئی تو اس صورت میں، جس میں ٹیوب ویل کی صورت میں پانی کا خرچہ آ رہا ہے، تو اس صورت میں یہ عشر جو ہوگا وہ آدھا ہو جائے گا، یعنی وہ 20واں حصہ تصور ہوگا۔ جی صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ سر، ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر گندم کا عشر دیتے ہیں، یہ بتائیے کہ کس کس پیداوار پر عشر لازمی ہے؟ عشر صرف گندم پر واجب ضروری لازمی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام فصلوں پر، اناج پر، اس کے علاوہ سبزیوں پر اور پھلوں فروٹ پر۔ تو جو کاشتکار، زمیندار جو چیز کاشت کرے گا، جو فصل کاشت کرے گا، وہ سال میں چاہے فصل 1 دفعہ کاشت کرے، 2 دفعہ کاشت کرے، جتنی مرتبہ وہ فصل کاشت کرے گا اور اٹھائے گا، پیداوار حاصل کرے گا، جتنی بار پیداوار حاصل کرے گا اسے اس کا عشر ادا کرنا ہوگا۔ جی صحیح ہے۔ تو سر، ہمارے ہاں یہ ہے کہ مہنگائی نے جو ہے وہ ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس مہنگائی کے نتیجے میں لوگ مقروض ہو کر رہے ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے ہی مقروض ہے، کیا وہ بھی عشر ادا کرے گا؟ یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی کا تناسب جو ہے ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص پہ قرضہ ہے، وہ قرضہ لے کر جو ہے وہ زمین کاشت کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا عشر معاف ہو جائے گا۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر اس نے قرض لے کر زمین خریدی ہے اور یا کاشتکار نے قرض لے کر کاشتکاری کی ہے، تو دونوں صورتوں میں جو ہے عشر ضروری اور لازم ہوگا۔ جی صحیح۔ اور اگر ایک شخص کی اپنی زمین نہیں ہے بلکہ ٹھیکے پہ لے رکھی ہے، تو اس صورت میں اس نے ٹھیکہ بھی دینا ہے، تو کیا ایسا شخص بھی عشر دے گا؟ اور عشر جو ہے وہ کاشتکار دے گا یا مالک دے گا؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ ضمن میں اس پورے جو ہے ویڈیو کی بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن یہ تصور ہوگا۔ ٹھیکے کی صورت میں اگر کاشتکار نے زمین ٹھیکے پر لے رکھی ہے تو اس صورت میں جس شخص نے ٹھیکہ دے رکھا ہے، جو مالک ہے، وہ عشر نہیں دے گا، بلکہ جس شخص نے کاشت کی ہے، جو زمین سے براہ راست پیداوار لے رہا ہے، وہ عشر ادا کرے گا۔ اور سیکنڈلی، اگر مالک اور مزارع کا سٹارٹ میں یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ فصل کے اختتام پر جب فصل آئے گی تو وہ
2 حصے یا 3 حصے یا جو وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے وہ فصل مالک کو دے گا، تو اس صورت میں مزارع اور مالک دونوں جو ہیں وہ عشر ادا کریں گے۔ لیکن جو ٹھیکے کی صورت میں یا جب ایگریمنٹ سٹارٹ میں ہوا تھا، تو اگر مالک کاشتکار کو یہ کہتا ہے کہ سال کے اینڈ پر 2 ایکڑ زمین دیتا ہے، 2 ایکڑ زمین کے عوض سال کے اینڈ پر آپ نے اتنے پیسے 30,000 50,000 یا 70,000 یا 1,00,000 روپے دینے ہیں، اب کاشتکار کی مرضی ہے کہ وہ اس پہ کیا کاشت کرے، کتنی مرتبہ کاشت کرے، کون سی فصل کاشت کرے، لیکن سال کے اینڈ پر اسے وہ عشر خود ہی دینا ہوگا۔ جی صحیح ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پہلا زمانہ جو تھا اس میں جو معاملات تھے کچھ اور تھے، اب ایسا دور آ گیا ہے کہ زمین کی تیاری، کھادیں، بیج اور فصلوں کی کٹائی وغیرہ یہ ایک پورا پروسیس بن جاتا ہے، اور اس صورت میں اخراجات دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اخراجات نکال کر عشر ادا کرنا ہوگا یا کل پیداوار کا عشر ادا دینا ہوگا؟ بات اصولی ہے، اخراجات اپنی جگہ بات درست ہے کہ اس دور میں اخراجات کا جو گراف ہے وہ انتہائی حد تک بڑھ گیا ہے۔ کاشتکار جو ہے وہ سٹارٹ سے جب زمین کو تیار کرتا ہے، پھر بیج خریدتا ہے، بیج انتہائی مہنگا ملنے کے بعد وہ زمین کو تیار کرنا، اس کو پانی لگانا اور یہ تمام چیزیں، کھادیں، سپرے، پھر فصل کو کاٹنا اور اس کو مزدوری، یہ تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اصول کو توڑ دیا جائے، بلکہ اسے جو ہے کل پیداوار پہ عشر دینا ہوگا۔ فار ایگزامپل اس کی گندم جو ہے وہ 100 من ہوئی ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میرا اس پہ خرچہ جو ہے وہ 70,000 آ گیا ہے، تو میں 30,000 جو بقیہ جو خرچہ نکال کر جو چیز بچ گئی ہے، جو فصل بچ گئی ہے، میں اس پہ عشر دوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو پیداوار اسے سٹارٹ میں مکمل طور پر حاصل ہوئی تھی، تو مکمل پیداوار اگر وہ قدرتی پانی سے زمین سیراب ہوئی ہے تو اسے عشر دینا ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا تفصیلی بتا دیا۔ پریاڑوی صاحب، اب یہ بات ہے کہ معاشرے میں مانگنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، عشر کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے، اس کا بھی مختصر سا جواب دے دیں۔ نو ڈاؤٹ کہ بیگرز جو ہیں ڈے بائی ڈے انکریز کر رہے ہیں، یہ بات آپ کی یہ بات بھی درست ہے، لیکن جو عشر کے مسائل وہی ہیں جو عشر چونکہ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے کے مسائل ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے عشر بھی انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی عشر ان لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ جی صحیح ہو گیا۔ میرا لاسٹ اور فائنل جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 10واں حصہ عشر دیتے ہیں اور کچھ لوگ نصف عشر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات پہلے عرض ہو چکی ہے کہ جو زمین قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے، یعنی اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، پانی کا خرچہ نہیں آتا، تو اس صورت میں 10واں حصہ عشر ہوگا۔ اور اگر زمین قدرتی پانی سے سیراب نہیں ہوتی بلکہ ٹیوب ویل کے پانی سے پانی پہ خرچ آ رہا ہے، تو اس صورت میں نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ ہوگا۔ جی تو ناظرین کرام، عشر کے مسائل جو ہمارے ذہن میں تھے وہ تمام مسائل ہم سوالوں کی صورت میں پریاڑوی صاحب سے ان کی وضاحت مانگی، تو انہوں نے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ ان تمام پہ تفصیلی جو ہے وہ واضح کیا عشر کی اہمیت کو۔ تو امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔